بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ کچھ لوگ کہتے ہیں صرف طلاق دینے سے ہی نکاح نہیں ٹوٹتا، بلکہ کئی بار میاں بیوی کچھ ایسے کام کر جاتے ہیں جن سے بھی ان کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور ان کو معلوم بھی نہیں ہوتا کہ ان کا نکاح ٹوٹ چکا ہے۔ اس لیے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایسے 7 کام بتانے والے ہیں جن کو کرنے سے نکاح اپنے آپ ہی ٹوٹ جاتا ہے، یعنی کہ طلاق دیے بغیر ہی نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور میاں بیوی کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے، اور پھر ایسے میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے لیے حرام ہو جاتے ہیں۔ اس لیے آج کی ہماری یہ ویڈیو ہر میاں بیوی کے لیے بہت خاص ہے۔ اگر آپ شادی شدہ ہیں تو آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے اور اپنے آپ کو ان 7 کاموں سے ہمیشہ دور رکھیں، یعنی کہ یہ 7 کام بھول کر بھی کبھی نہ کریں، ورنہ آپ کا بھی طلاق دیے بغیر ہی نکاح ٹوٹ جائے گا اور آپ کی بیوی آپ کے لیے حرام ہو جائے گی، اور اگر آپ ایک عورت ہیں تو آپ کا شوہر آپ کے لیے حرام ہو جائے گا۔ محترم ناظرین، سب سے پہلے تو ہم آپ کو بتا دیں کہ نکاح ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اہم سنت ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح میری سنت ہے، اور جس نے میری اس سنت پر عمل نہ کیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان چاہے وہ مرد ہو یا عورت نکاح ضرور کرنا چاہیے۔ اگر کوئی مرد یا عورت بلا وجہ سے نکاح نہیں کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم شادی نہیں کریں گے تو ایسے عورت اور مرد پر اللہ نے لعنت فرمائی ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ جب کوئی انسان نکاح کر لیتا ہے تو اس کا آدھا دین مکمل ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نکاح کرنے سے انسان بہت سارے گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ اس لیے ہر انسان کو چاہیے کہ وہ نکاح ضرور کرے، یعنی کہ وہ شادی ضرور کرے۔ اب ہم آپ کو 7 ایسے کام بتاتے ہیں جن کے بارے میں حدیث پاک میں آیا ہے کہ اگر ان 7 کاموں میں سے کوئی ایک کام بھی شوہر یا بیوی میں سے کوئی یہ کر لیتا ہے تو پھر بھی انسان کا طلاق کیے بغیر ہی نکاح ٹوٹ جاتا ہے، یعنی کہ طلاق دیے بغیر ہی نکاح اپنے آپ ہی ٹوٹ جاتا ہے اور میاں بیوی کا رشتہ اپنے آپ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ نمبر 1، کسی ایک کی موت پر۔ سب سے پہلی چیز موت ہے۔ اگر کسی حادثے میں یا پھر کسی اور وجہ سے شوہر کی موت ہو جائے تو اس کی بیوی کا نکاح اپنے شوہر سے اپنے آپ ہی ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح سے اگر کسی کی بیوی کی موت ہو جائے تو اس کے شوہر کا اپنی بیوی سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شوہر اور بیوی میں سے اگر کسی ایک کی موت ہو جاتی ہے تو پھر ان کا آپس میں نکاح ٹوٹ جاتا ہے، یعنی کہ ایسی صورت میں نکاح طلاق دیے بغیر ہی ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 2، اسلام چھوڑنے پر۔ دوسرا کام ہے میاں بیوی میں سے کسی ایک کا اسلام سے خارج ہونا یا اسلام کو چھوڑ دینا، یعنی کہ میاں بیوی میں سے کوئی ایک انسان چاہے وہ شوہر ہو یا بیوی ہو، اگر کسی وجہ سے ان میں سے ایک اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، یعنی نعوذ باللہ اگر میاں بیوی میں سے کوئی ایک اسلام کو چھوڑ کر کسی دوسرے مذہب کو اپنا لیتا ہے تو ایسی صورت میں پھر میاں بیوی کا نکاح طلاق دیے بغیر ہی اپنے آپ ہی ٹوٹ جاتا ہے اور میاں بیوی کا آپس میں رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، خلا لینے پر۔ اب کچھ لوگ پوچھیں گے کہ یہ خلا کیا ہوتا ہے، تو ہم آپ کو بتا دیں کہ خلا دراصل عورت کی طرف سے کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ ہماری شریعت میں طلاق دینے کا حق صرف اور صرف شوہر کے پاس ہوتا ہے، لیکن کئی بار ایسا ہو جاتا ہے کہ بیوی شوہر سے طلاق چاہتی ہے لیکن شوہر اپنی بیوی کو طلاق نہیں دے رہا ہے، جبکہ بیوی اپنے شوہر سے تنگ آ چکی ہوتی ہے اور اس کو اپنے شوہر سے چھٹکارا چاہیے ہوتا ہے۔ اب ایسے میں عورت کیا کرے؟ تو ایسی صورت میں شریعت نے عورت کو خلا لینے کا حق دیا ہے، یعنی کہ ایسی صورت میں وہ عدالت سے رجوع کر کے اپنے شوہر سے چھٹکارا حاصل کر سکتی ہے۔ خلا کے ذریعے جج میاں بیوی کا رشتہ ختم کروا دے گا، یعنی کہ ایسی صورت میں میاں بیوی کا طلاق دیے بغیر ہی نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور پھر وہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے حرام ہو جاتے ہیں۔ نمبر 4، کسی ایک کے لاپتہ ہو جانے پر۔ چوتھا کام ہے لاپتہ ہو جانا، یعنی کہ غائب ہو جانا، یا پھر جان بوجھ کر میاں بیوی میں سے
किसी एक का घर से भाग जाना, यानी कि अगर मियाँ बीवी में से कोई एक लापता हो जाता है या फिर जानबूझकर उनमें से कोई एक अपने घर से भाग जाता है और उसके बाद काफ़ी कोशिश करने के बाद भी, यानी कि हर जगह ढूंढने के बाद भी अगर वो नहीं मिलता है या फिर नहीं मिलती है और काफ़ी अरसा गुजर जाता है, तो फिर ऐसी सूरत में मियाँ बीवी का निकाह तलाक दिए बगैर अपने आप ही टूट जाता है और मियाँ बीवी का रिश्ता अपने आप ही ख़त्म हो जाता है। फिर ऐसे में अगर वो मियाँ बीवी चाहें तो किसी दूसरे के साथ निकाह कर सकते हैं। नंबर 5, रिश्तों के हवाले से हैं। मिसाल के तौर पर अगर किसी मर्द का किसी औरत के साथ निकाह हुआ और वो दोनों मियाँ बीवी साथ रह रहे हैं, लेकिन बाद में अगर मर्द को पता चल गया कि उसने जिस लड़की के साथ निकाह किया है वो तो उसकी रज़ाई बहन है, यानी कि वो उसकी दूध शरीक है। जैसे कि अगर कोई औरत है और उसका दूध उस लड़की ने भी पिया है और उस लड़के ने भी पिया है, मगर बाद में किसी वजह से वो दूर हो जाते हैं और उन्हें मालूम नहीं था और उन्होंने गलती से आपस में निकाह कर लिया, मगर बाद में तहकीकात से उन्हें पता चला कि वो तो आपस में रज़ाई बहन भाई है, तो फिर ऐसे सूरत में उनका निकाह टूट जाता है। क्योंकि जिस तरह इस्लाम में सगे बहन भाई का निकाह नहीं होता, वैसे ही रज़ाई बहन भाई भी आपस में निकाह नहीं कर सकते हैं, तो फिर ऐसी सूरत में उनका तलाक दिए बगैर ही निकाह टूट जाएगा और वो दोनों एक दूसरे के लिए हराम हो जाएंगे। नंबर 6, तखबीर और इला से अगर शौहर अपनी बीवी को अपनी तरफ से ये इख्तियार दे दे कि वो चाहे तो तलाक ले ले और चाहे तो अपने शौहर ही के निकाह में रह जाए, इसको तखबीर कहते हैं। और इला ये है कि शौहर ये कसम खा ले कि मैं अपनी बीवी से सोहबत नहीं करूँगा, यानी हम बिस्तरी नहीं करूँगा, तो ऐसी सूरत में भी तलाक के बगैर बीवी निकाह को ख़त्म कर सकती है। नंबर 7, जो कि रिश्तों के हवाले से है। 7वें और आखिरी बात भी रिश्तों के हवाले से है। इसको आप गौर से ऐसे समझे कि अगर किसी का बेटा 7 साल का या इससे ज़्यादा उम्र का हो जाता है तो फिर उसको चाहिए कि वो अपनी माँ के साथ ना सोए। इसी तरह से अगर बेटी 9 साल की हो जाए या इससे ऊपर की हो जाए तो उसको भी चाहिए कि वो अपने बाप के साथ ना सोए। अगर इस उम्र के बाद बेटी अपने बाप के साथ सोए और खुदा न खास्ता कभी बाप की शहवत जाग जाए तो ऐसे में उसका निकाह अपनी बीवी के साथ टूट जाएगा, यानी कि ऐसी सूरत में उस शख्स का अपनी बेटी की माँ के साथ रिश्ता अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा। इस वजह से शरीयत ने हुक्म दिया है कि अगर बेटी 9 साल की हो जाए तो वो अपने बाप के साथ ना सोए। ऐसा ही मामला माँ और बेटे का है। इसके अलावा कुछ लोग बोलते हैं कि शौहर अगर बीवी से 4 महीने से ज़्यादा वक्त दूर हो जाता है तो उनका निकाह टूट जाता है, या फिर अगर किसी ने अपनी साली के साथ जिना कर लिया तो फिर मियाँ बीवी का रिश्ता टूट जाता है। तो हम आपको बता दें कि जिना का मामला अलग है जिसकी सज़ा अलग है, लेकिन इससे मियाँ बीवी का निकाह नहीं टूटता।